سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ عزیزان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ سفر کا مہینہ ہے جس کا سفر ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سفر اب سارے زمانوں کو، سارے لوگوں کو محو سفر کر دیتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے، نیاز اور لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر کسی کی یاد منائی جاتی ہے۔ عربی زبان کے اس سیغے کو اربعین کہتے ہیں، یعنی چاہلم، یعنی وہ 40واں دن۔ البتہ تاریخ میں اس کے کیا حقائق ملتے ہیں، پس منظر میں جا کے اس کو ہم کہاں پاتے ہیں، اور پھر کس انداز سے آج یہ دن منایا جاتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، سنت کی روشنی میں اس کو کہاں دیکھتے ہیں، اور پھر بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات، آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب نے اس کو کیسے منایا، اور آج کے دور میں ہم کس طرح سے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے دلوں میں یاد دوبالا ہوتی ہے سید الشہداء کی، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور اصل طریقہ کس طرح سے ہونا بھی چاہیے۔ میں آج کے حوالے سے بڑی تفصیلی جائزہ لینے کا خواہش رکھتا ہوں، توجہ بھی میری آپ کی طرف مرکوز ہے، اور آپ کے سوالات بھی میرے پاس ہوں گے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تشریف فرما بہت ہی قابل عزت شخصیت، اس سے پہلے بھی ہماری رہنمائی فرماتے رہے ہیں، اور آج بھی اسی کام کے لیے، اس اولین فریضے کے لیے یہاں تشریف فرمائے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پیر سید مظہر الحق شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ حضرت یہ چہلم 40واں کسے کہتے ہیں، اسلام میں اس کی کیا ہدایات ملتی ہیں، تاریخ کیا ہے، اور پھر اس کو کس طرح سے انجام دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت چہلم 40واں، اس کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، اچھا، اور ایصال ثواب قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اہل اسلام کا یہ معمول رہا کہ وہ اپنے فوت شدگان کے لیے، وفات یافتہ لوگوں کے لیے مختلف ایام میں ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا، صدقات و خیرات کا، استغفار کا، دعاؤں کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ امت میں اس بارے میں نظریات مختلف ہیں۔ اچھا ایک گروہ وہ ہے کہ جو سرے سے اس کا انکاری ہے، اچھا، اور وہ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ ایصال ثواب جو ہے وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا، اور ثواب۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک قرآن مجید، فرقان حمید کے وہ دلائل کہ جس میں کفار کے لیے یا جن کی موت اسلام پر نہ ہوئی ان کے لیے کسی عمل کے فائدے کا پہنچنا ممانعت کی دلیل ہے، تو وہ اسی زمرے میں اس کو بھی شامل کر کر اچھا ایصال ثواب کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک علیحدہ طویل موضوع اور بحث ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب دلائل قرآن کی بات ہوگی تو بالتفصیل ہم مختصر وقت میں سب کا احاطہ تو نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ جو ایصال ثواب کو مانتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، جو معمول ہے، تو قرآن مجید میں اس کی دلیل کیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بعد آئیں گے، اور وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بیسیکلی اس آیت مقدسہ میں اگر ہم یہ کہیں کہ اہل اسلام کے 3 گروہوں کا ذکر ہے، جس میں سے 2 تو گزر چکے ہیں، اور وہ حضور کے صحابہ ہیں، ایک انصار ہیں اور دوسرے مہاجرین ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر تابعین سے لے کر قیامت تک جتنے اہل اسلام آئیں گے، یہ تیسرا گروہ ہے، اور اس تیسرے گروہ کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت قرآنی میں فرمایا ہے وہ اس طرح فرمایا کہ جو بعد والے ہیں یہ ایمان میں سبقت لے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اللہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی صحابہ کے بعد۔
تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت فرما، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان ایمان والے بھائیوں کی بھی کہ جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید نے بعد آنے والے مسلمانوں کا عمل یہ بتلایا کہ وہ مغفرت کی دعا کریں گے، تو دعائے مغفرت کرنا تو خود ایک ایصال اور ایک ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس بلکہ دعا کو تو عبادات کا مغز قرار دیا گیا، یعنی ثابت ہو گیا کہ وہ ثابت ہو گیا کہ وہ پچھلے والوں کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ قرآن مجید میں تو بعد آنے والوں، پیچھے آنے والوں کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگلوں کی مغفرت مانگیں گے، اور لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ اگلوں پر طعن و تشنیع کرنے لگے ہیں، تو وہ یہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا مصداق نہیں ہے، یعنی وہ کسی چوتھی جماعت اور چوتھے گروہ کو اختیار کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں 3 گروہوں کا حصر کر دیا گیا ہے کہ جو گزر گئے وہ بھی ایمان والے، اور جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی ایمان والے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ یہ گزرے ہوئوں کی مغفرت کا سوال کریں گے۔ خوبصورت۔ تو ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد، دنیا میں کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے۔ اسی میں سے یہ صورتیں ہیں 30، 10واں، 20واں، 40واں۔ در حقیقت اس میں تعیین کی، یعنی کسی خاص وقت کی اور خاص جگہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ اگر اس کو مشروط کرتے ہیں ان شرائط کے ساتھ تو یہ غیر شرعی ہے اور یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کی تعیین نہ کی جائے جگہ کے اعتبار سے بھی اور وقت کے اعتبار سے بھی، یعنی مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ 40واں دن ہوگا تو 40واں ہو سکے گا ورنہ نہیں ہوگا، اس کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کم بھی ہو گئے ایام 40 سے تب بھی ایصال ثواب کے لیے 40ویں کے نام سے ہم ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اصل مقصود تو مرحوم کو ثواب پہنچانا ہے، اس کے لیے صدقات وغیرہ، استغفار یا قل خوانی، قرآن خوانی جو بھی ہے، لنگر وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ سب جائز امور ہیں ایصال ثواب کے حوالے سے، اور بنیاد اور اصل اس کی ایصال ثواب ہے، لیکن تعیین کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ اس کو ہم یہ سمجھیں کہ لازمی ہے کہ ہم 10واں دن کریں، 20واں دن کریں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر دن کم بھی ہوں تو اس میں بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ تو جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید سے جب ہم دلیل ڈھونڈتے ہیں تو یہ آیت مقدسہ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی کثیر آیات ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو ان کے ایمان کا فائدہ، ان کے عمل کا فائدہ ملے گا، اور ان کے عمل اور ایمان کا فائدہ دوسروں کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید 27ویں سپارے میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ان کی ذریت نے ایمان میں ان کی پیروی کی، یعنی وہ جو ان کی اولادیں ہیں وہ بھی مومن ہوئے، صالح ہوئے۔ الحقنا بہم ذریتہم، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کی اولادوں کو، ان کی ذریت کو ان سے لاحق کر دیں گے، ان سے ملا دیں گے۔ یعنی جنت کے جس درجہ میں وہ ہوں گے بزرگ ماں باپ، تو ان کی اولادوں کو بھی ایمان کی برکت سے اور ایمان کے اتصاف کی وجہ سے، اگر ان کا عمل کمزور بھی ہے تو والدین کے ساتھ جنت میں ملا دیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ایمان اور اس کے عمل کی برکات صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے عمل کی برکتیں دوسروں کو بھی فیضیاب کرتی ہیں اور اس کو روشن اور منور کرتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے دلائل ایصال ثواب ہی کے حوالے سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لوگ اصل میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب وہ ان نئے ناموں کو سنتے ہیں تو ہمارے ہاں اصل میں ایک سوچ یہ بن گئی ہے کہ جی یہ نام تو کہیں پیچھے ہم نے پڑھا نہیں، یہ تو قرآن میں آیا نہیں، یہ تو کسی حدیث میں آیا نہیں، تو یہ لفظ جو آپ کے یہاں مستعمل ہے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دور میں مستعمل رہا ہو اور ہر زبان میں ہو، اور ہر زبان میں ہو۔ جیسے کہ تصوف ایک حقیقت ہے
اور تصوف کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود انجیکٹ کیا اپنے صحابہ کے اندر، صفائی ظاہر اور صفائی باطن جو تصوف کی اصل ہے۔ لیکن آپ کو اس قرون اولیٰ میں تصوف کا نام نہیں ملے گا، لیکن حقیقت ضرور ملے گا۔ اس نام سے جو ہے نا وہ ٹائٹل نہیں ہے، ٹائٹل اور نام سے لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ تیجا دسواں، یہ اصل میں ظاہر ہے کہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں تو یہاں کے اپنے کلچر اور رسم و رواج اور اس میں جو جن چیزوں کو جن ناموں سے یاد کیا گیا تو جو ٹائٹل اس کو دے دیا گیا تو وہ مشہور ہو گیا، معروف ہو گیا۔ ورنہ یہ ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جی اگر 40 دن مکمل نہیں ہوئے تو کوئی یہ کہے نہیں جی 40واں نہیں ہو سکے گا، ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کی تعین کی کوئی شرط ہے اور نہ کوئی اجازت ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ ایصال ثواب کے لیے تو قرآن خود دلیل بن کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے، احادیث بھی بیشتر موجود ہیں، اور پھر یہ تسلسل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ایسے زمانے میں اس کی ایجاد ہوئی ہو کہ ہم جس کو آج کاؤنٹ کر سکتے ہوں کہ بھئی پچھلے کچھ 100 برس پہلے تو ہم نے اس کی ایجاد کی، نہیں، بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایصال ثواب کا حکم دے رہے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں، قرآن اس کی دلیل بن رہا ہے، اور اپنے پچھلوں کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے طلب کرنا پروردگار سے ان کی خیر اور برکت، خود صدقہ جاریہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ احسار باندھا ہے، ہم نے آج کوشش کی ہے کہ چہلم کا تعارف کروا سکیں، کیونکہ بہت سارے محرومین ایسے ہیں جو شاید اس انتظار میں ہوں کہ ان کی رہ جانے والے ان کے لیے کچھ پڑھیں، یا پھر کوئی ایسا کام جو کرنا چاہتے ہوں اور ان کی نیت باندھے ہوں اور ان کا بیٹا کر دے، ان کے آنے والے دوست کر دیں، وہ ان کے لیے ثواب کا باعث بن جائے۔ البتہ اب جس موضوع پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ چہلم میں سید الشہداء اور شہدان کربلا ہے، یعنی سید امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، اور آپ کے وہ رفقا، وہ عزیز، وہ اصحاب جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور شہید کا چہلم کیسا ہے، کیونکہ قرآن نے تو زبان دے دی ہے، قرآن نے تو وعدہ کر دیا ہے کہ ان کو آپ مردہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، تو لہٰذا رزق پانے والوں کا چہلم ہے۔ کل کا دن پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس حوالے سے منایا جائے گا، اور پھر بڑی بھاگ دوڑ نظر آئے گی، خود کربلا معلّہ میں بڑے سارے لوگ دنیا بھر سے جمع ہوں گے، ایک عالمی واک کا منظر ہوگا، لوگ کئی دنوں سے چل رہے ہیں، نجف سے، بغداد سے اور دیگر شہروں سے، دیگر بلد سے کربلا کی جانب۔ یہ آخر فلسفہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم میں محمد اویس ربانی آپ کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اس لیے کہ آج میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ ہم سب جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، رہتی دنیا تک ہمارے لیے عزت ہے، اکرام ہے، اور پھر اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایک ایسا دروازہ ہمارے لیے کھول رکھا ہے جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، جس میں ہمارے بقایا جات اور پھر خاص طور سے وہ نیک کام جن کا تسلسل جاری ہوتا ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، ایصال بنتا ہے، ہمارے لیے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے خوبصورتی اور کیا ہوگی کہ اس کو ہم سے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اتنا پیار ہے کہ وہ بہانے دیتا ہے ہمیں کس طریقے سے ہماری بخشش ہو جائے، کہاں پہ ہمارا اکاؤنٹ بڑھ جائے، کہاں پہ ہمارے لیے ریلیز افیکٹ شامل ہو جائے۔ میں دیگر مذاہب سے موازنہ بھی کر رہا ہوں اور اس میں خوش قسمتی محسوس کر رہا ہوں کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں یہ چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، یعنی آپ چلے گئے تو پھر آپ کی راکھ بھی کسی کام کی نہیں رہتی، اور پھر کوشش کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ البتہ اسلام وہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے نیک اعمال باقی رہیں گے، اور آپ کی جو اولاد ہے یا پھر آپ کا وہ کام جو آپ نے خیر کی نیت سے کیا ہے وہ آپ کے لیے ہمیشہ حصہ دار بن سکتا ہے۔ اب ایک درجہ اوپر آتے ہیں، شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ شہید عام اموات کے ساتھ نہیں جوڑے جا سکتے، قرآن کہتا ہے بل احیان، وہ تو زندہ ہیں، اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ تو رزق پا رہے ہیں، خبردار ان کو مردہ مت کہنا، تصور بھی مت کرنا۔ میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ یہ زندگی رزق پانے والی زندگی ہے، یعنی میری اور آپ کی جیسی زندگی ہے، یا کوئی اور مقام، کوئی اور مرتبہ ہے علامہ صاحب؟ شہیدوں کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ، لیکن ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہاں تو فرمایا تھا کہ ان کو مردہ نہ کہو، لیکن یہاں فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، گمان بھی مت کرو۔ چونکہ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو غزوہ احد
یہ معرکہ جو ہے درپیش ہوا تو غزوہ احد میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کے احوال آپ جانتے ہیں کہ پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا تھا۔ تو اس میں لشکر اعداء کی طرف سے بھرپور انتقامی کارروائی انتہا کی گئی، یعنی مسلمان شہیدوں کی لاشوں کا مسلح کیا گیا، ان کے اعضاء کو کاٹا گیا اور ہار میں پرویا گیا۔ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے پیارے چچا، جن سے آپ بڑی محبت فرماتے تھے، وہ حضور سے محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کلیجے کو نکال کر پیٹ کو چاک کر کے اس کو چبایا گیا۔ تو بڑا کربناک منظر تھا، جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کسی زبان میں بھی نہیں مل سکتے، کہ جو کیفیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزری۔ اور بار بار آپ پوچھتے تھے ما فعل امی، ما فعل امی، ما فعل امی۔ جب افراتفری پھیلی ہوئی تھی، افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، سرکار فرماتے میرے چچا کا کیا ہوا، میرے چچا کا بتاؤ۔ اور پھر جب وہ منظر آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تو بڑا دردناک منظر تھا۔ لیکن اس پر پھر تکلیف دہ امر یہ بھی ہوا کہ جی ان دشمنوں نے، منافقین نے تانا مسلمانوں کو دیا کہ اگر ہماری بات مان لیتے، چونکہ عبداللہ ابن ابی اپنے سواروں کے ساتھ راستے سے ہی بھاگ گیا تھا، فرار ہو گیا تھا، اور حضور علیہ السلام کا اس معرکے میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ اور توکل کا جلوہ یہ تھا کہ مشرکین میں سے جب کسی نے کہا کہ جی ہم آپ کے ہمرکاب ہو کر آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور یہ پیشکش آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے۔ آج فیصلہ عشق اور ایمان کی دولت کی بنیاد پر ہوگا، کٹنے والے کٹیں گے لیکن کٹ کر بھی امر ہو جائیں گے۔ کیا بات۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ منظر کربناک دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہ تکلیف، وہ اذیت، غمناک منظر تھا، مسلمانوں کے لیے ایک صدمے کا موقع تھا۔ اس پر پھر مستزاد یہ کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، ہماری طرح زندگی کے مزے لوٹ رہے ہوتے، عیش و عشرت میں ہوتے۔ تو جب انہوں نے یہ طعنہ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اگر ان کے اعضاء کو بھی کاٹ دیا گیا، لخت کر دیا گیا، بوٹیاں کر دی گئیں جسم کی، لیکن یہ اللہ کی محبت میں قربان ہوئے ہیں، اور جو اس کی محبت میں قربان ہوتے ہیں وہ قبروں میں جا کر پھر زندہ کر دیے جاتے ہیں، ان کو زندگی مل جاتی ہے، اور اسی حیات کا ذکر ہے، حیات برزخی کا۔ فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کی حیات کا درجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب کے پاس رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ رزق کیا ہے، کیسا ہے، ظاہر ہے کہ وہ عالم الگ ہے اور یہ عالم ہے، ہم اس عالم کو اس عالم پر یا اس عالم کو اس عالم پر قیاس نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہر آنے والا جو عالم ہے وہ پہلے عالم سے بہت بڑا ہے۔ اچھا۔ جیسا کہ ہم ایک عالم میں تھے، وہ بڑا محدود سا عالم تھا ماں کا بطن، اور جب وہاں سے نکل کر یہاں آئے تو یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندگی کم پڑ جائے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اس عالم سے نکل کر اس عالم میں جائیں گے تو پھر اس عالم کا کیا کہنا۔ صحیح بات ہے، لیکن ہر عالم میں عالمین کی رحمت اگر ہمارے دل میں، خوبصورت بات آپ نے کی۔ صحیح، تو شہداء کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں، اب یہ تصور میرے دل میں بیدار ہو رہا ہے کہ آپ ایک عام فہرست میں نہیں آ سکتے، ہم کہیں کہ کوئی دنیا سے چلا گیا، پردہ فرما لیا، اس کے لیے اصال ثواب کریں، آپ تو سید الشہداء ہیں، شہادت کے اس مقام پہ ہیں کہ ہمیں زندگی آپ کے ذکر سے ملتی ہے، تو آپ کا چہلم کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ محتاط رویہ استعمال کرتے ہوئے بات سمجھائی جائے۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب ان کو ائمہ معصومین میں مانا گیا تو معصوم تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اچھا، یہ نظریہ اہل سنت کا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے، لیکن ہمارے دیگر احباب، لیکن وہ ہر سال چہلم کے عنوان سے انعقاد تقریب کا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اصل ایصال ثواب ہی ہے، لیکن بہرحال ان کی یاد منانا اس کا شریعت میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن ان کا مقام و مرتبہ، اس کا ادراک عقل انسانی کیسے کر سکتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں یہ فرما دیا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ
بے شک حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایصال ثواب کے لیے اگر اہتمام کیا جائے تو اس میں بھی ممنوعات شرعیہ اور منہیات شرعیہ کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح صحیح۔ یعنی اگر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے، منا رہا ہے، تو اصل چیز تو ایصال ثواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ ایصال ثواب کے لیے اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ تو مغفور ہیں اور قرآن مجید میں دلیل آ گئی ہے کہ شہید زندہ ہیں، تو یہاں سے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ زندہ ہیں اور ان کا یہ درجہ ہے تو پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ صحیح صحیح۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے جو درجے ہیں وہ لامتناہی ہیں، اور اس کو پھر آپ سورہ فاتحہ کی اس آیت مبارکہ کے ساتھ ربط کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فجر ظہر ہر نماز میں، اور پوری زندگی اہدنا الصراط المستقیم ہی تکرار کرتے رہتے ہیں۔ تو معترض یہ کہتا ہے کہ جی مسلمان تو ہر نماز میں کہتا ہے کہ ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم، تو کیا پوری زندگی صراط مستقیم اس کو ملتی نہیں ہے جو یہ تکرار کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک چیز کی جب تکرار ہوگی تو اس کا مفہوم عام طور پہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ اس کا حصول ابھی ہوا نہیں، اسی لیے کہتا ہے ہمیں چلا دو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تواتر چاہیے، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جس صراط مستقیم کی ہدایت کو طلب کیا جا رہا ہے، تو جتنی بار اس دعا کی قاری قرآن اور مصلی تکرار کرتا ہے، ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو نیا مقام اور نیا درجہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یعنی ہدایت کا درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی تو نہیں ہے، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہی حال ہے، دعائے مغفرت ہم کسی کے لیے کریں، صالحین کے لیے کریں، یعنی صرف حضرت امام علی مقام امام حمام رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں، دیگر شہداء آپ کے اعوان و انصار جتنے ہوئے سب کے لیے، صحابہ کے لیے کا ذکر کریں، لوگوں کو نام یاد کا ذکر کریں۔ ٹھیک ہے، میں ایک مختصر سے وقفہ لینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، میں لوٹ کر آؤں گا تو اس پہ مزید بات کروں گا، کیونکہ آج تفصیلی جائزہ لینا چاہتا ہوں سید الشہداء کی زندگی کے حوالے سے، بالخصوص یہ جو چہلم کا تصور ہے یہ ہمارے لیے کیا باعث شفقت باعث رحمت بن سکتا ہے۔ نہیں، اگر ہمارے گھروں میں یہ محفل سجیں، نیاز کا اگر اہتمام ہو رہا ہو، یہ تبرکات بانٹے جا رہے ہوں، یا پھر ذکر قرآن کیا جا رہا ہو، قرآن تواتر سے پڑھا جا رہا ہو، درود شریف کا ذکر ہو رہا ہو، تو یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے؟ یہ سوال میں رکھوں گا، ایک مختصر سے وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں گفتگو ہو رہی ہے اربعین کے حوالے سے، یعنی چہلم کسے کہتے ہیں یہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر سید الشہداء کا چہلم کس طرح سے منایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چاہتا ہوں دوبارہ سے دنیا بھر میں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں جو سید الشہداء سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق، رسم و رسومات کے مطابق ان کو یاد کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قابل ستائش عمل یہ اس انداز سے، کیونکہ ہم کبھی بھی اپنے شہیدوں کا ذکر نہیں چھوڑ سکتے، اور خاص طور سے اس شہید کا ذکر جس نے اسلام کو بچایا ہو، جس کے لیے خواجہ صاحب نے کہا ہو کہ وہ بنائے لا الہ ہو، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ البتہ یہ کہ دوسروں کے لیے پیغام کیا جاتا ہے، آنے والی نسل کے لیے کیا پیغام جاتا ہے، کہ ہم نے اس سے کوئی ایثار، قربانی، صبر، انقلاب کا جذبہ بھی لینا ہے، یا پھر ہم نے اس ذکر کو بس زبان پہ لا کے چھوڑ دینا ہے۔ میں پروگرام کے آخری حصے میں یہ سوال لینا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے، یہ سید الشہداء کا ذکر خاص طور سے چہلم جب بھی آتے ہیں، یادیں دوبارہ سے تازہ ہو جاتی ہیں۔ کربلا کا ذکر جب بھی ہم کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کل کا معاملہ ہے، کل ہی تو شکست ہوئی ہے یزید کو، اور آج بھی حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، اہل محبت کے نزدیک تو کوئی بھی دن محبوب کی یاد سے اور محبوب کے ذکر سے خالی نہیں ہوتا، اور اس کو ماہانہ یا سالانہ کی بنیاد پر تقسیم کرنا یہ تو تعلق اور محبت کے سراسر خلاف ہے۔ جہاں تک سیدنا امام علی مقام کی محبت اور ان سے تعلق اور وابستگی اور وارفتگی کا معاملہ ہے، تو اس پر تو ایمان کا دار و مدار ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادوں کے لیے فرمایا من احبنی و احب ہذین، اور ان دونوں سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں سے محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت، میری محبت اللہ کی محبت ہے۔
اور قرآن مجید فرقان حمید میں جس گھرانے کی محبت کو فرض کیا گیا، جن کی محبت کو لازم کیا گیا، وہ یہی تو امام حسین کا تو گھرانہ۔ اللہ اکبر۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ دیگر انبیاء کرام کا بھی تذکرہ آپ قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی قوموں سے یہی بات کی تھی کہ ہمیں جو پیغام پہنچانا تھا ہم نے پہنچا دیا، اس پر اجرت نہیں مانگتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارا کام تو پہنچانا تھا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ لیکن یہاں انداز کچھ چینج ہے، بدل گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مالی اجرت، کوئی معاوضہ اور درہم و دینار کا تقاضا نہیں کیا، اور ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ سارے خزانے تو اللہ نے مصطفیٰ کریم کی ٹھوکروں میں رکھے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ آپ نے خود فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، جی اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلا کریں، لیکن تقاضا کیا ہے؟ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہاں تک تو بات وہی ہے جو سابقہ انبیاء، دیگر انبیاء بھی کرتے رہے، چاہیے کوئی اجرت نہیں چاہیے، لیکن پھر الا المودۃ فی القربى، اگر میرے پیغام کے پہنچانے کا کوئی پاس و لحاظ ہو کہ جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہیں، تمہیں میں نے گڑھے میں دوزخ میں گرنے سے بچایا اور تم نے پتھر برسائے، تم نے جو ہے بغض اور عناد اور عداوت اور نفرت کی انتہا کی، اگر پاس و لحاظ ہو الا المودۃ فی القربى، تو میرا تقاضا یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اور حقیقت میں یہ بھی کسی اجرت کا تقاضا نہیں ہے کسی معنی میں، بلکہ یہ تو جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس حوالے سے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، یہ نبی اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں ہیں، بے شک، ان کی بولی تو وہی ہوتی ہے جو عالمین کے پروردگار کی مرضی ہو۔ بے شک، بے شک۔ تو ادھر سے ہی حکم آیا کہ قرابت داروں کی محبت الا المودۃ فی القربى، تو مطلب کیا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہی مطلوب اور مقصود ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ایسا ہی ہے۔ یہ قابل محبت ہیں، اور جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں وہاں ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو احادیث مبارکہ اس باب میں بڑی کثیر ہیں اور سب کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ فرما دیا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا ہے؟ ہر کامیابی کا زینہ تو یہی ہے، سبحان اللہ۔ قرب خداوندی اسی اتباع سے ملتی ہے، تقرب اسی اتباع سے ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت کا حصول تو حضور کی اتباع سے ہوتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، بس میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پہلے تو تم دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب میرے پیچھے چلو گے، اتباع کرو گے، وہ تمہیں خوب محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے حضور کی نسبتوں کے بھی قدردان ہوتے ہیں، نسبتوں کی بھی قدردان۔ واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا جو اصل مسلک اور نظریہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن و سنت سے ہمیں پیغام ملا ہے، وہ یہی ہے کہ نسبتوں کی قدر کرو۔ قدر کریں۔ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ کیا ہے مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن نبی کے قدم لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین تو وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کو چوما کرتے تھے۔ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یمتص لعاب الحسین، حضور علیہ السلام امام حسین کے لعاب کو ایسے چوستے تھے جیسے کھجور کو چوسا جاتا ہے، لعاب کو چوستے اللہ اکبر۔ یعنی محبت کا یہ انداز اور وارفتگی کو دیکھیں، سبحان اللہ، جیسے کوئی کھجور کو چوستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملاً امام حسین سے اور اس گھرانے سے اتنی محبت کر کر ہمیں بتلا دیا، تو پھر امت کے لیے اس میں کیا میسیج ہے؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کی محبت کو اگر دل میں بسایا تو کامیاب ہوگا، کامیاب۔ اور اگر محبت ان کی نہیں ہے تو پھر کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، کیا بات ہے، کتنے ہی کام نیکیوں کے کر لے، لیکن کامیاب خالی ہے، آ رہی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ دیکھا بھی جا رہا ہے، بہت سے افراد، خود ہمارے یہاں پاکستان میں برصغیر پاک و ہند میں ایک ایسی وبا ہے جس کو کرونا کہتے ہیں، اور ایک اور وبا ہے جس کو ہم ناسبیت کہتے ہیں، یعنی اہل بیت کے حوالے سے لوگ کنارے کشی اختیار کرتے ہیں یا پھر بغض اور کینہ کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ اتحاد اور اتفاق کی فضا تو اسی طرح قائم ہو سکتی ہے کہ دنیا ایک طرف کھڑی ہو، مگر جہاں سید امام علی مقام کھڑے ہوں وہی حق کی جگہ ہے، اور وہی ایسا مقام ہے کہ جس کو بھی وہ مل جائے وہ فیض یاب ہو جائے گا۔ والعصر،
زمانے کی قسم ہے اور پورا زمانہ خسارے میں ہے، مگر وہ جو سفینہ نجات ہے وہ ہر دور میں نجات کے راستے پہ گامزن ہے اور حق ہے۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کے لیے جو اس والی وبا کا شکار ہو گئے ہیں، جس کو ناسبیت یا پھر عناد یا بغض یا کینہ برائے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں ان کو ایک ویکسینیشن بتاتا ہوں، اور وہ ویکسینیشن یہی ہے کہ حب رسول، حب اہل بیت رسول، حب اصحاب کی محفل سجایا کریں اور بہانے تلاش کیا کریں، چاہے وہ چہلم ہو، تیجا ہو، دسواں ہو، یا پھر میلاد ہو، یا پھر کسی شہید کی یاد میں قرآن خوانی ہو رہی ہو، درود اور صلوات پڑھائے جا رہے ہوں، لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہو، پیاسوں کی یاد میں لوگوں کے لیے سبیلیں لگائی جا رہی ہوں، یہ سب آسانی، راحت اور فراحت پیدا کرنے والے، پھیلانے والے کام ہیں، جس کے ذریعے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور وہ بھی راضی ہوتے ہیں جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے اپنے اعمال کو خوبصورت حسین بنائیں۔ یہ پیغام کربلا ہے۔ اگر آپ کے اندر یزید بستا ہے اور آپ کا حاکم، آپ کے جسم کا، آپ کے افکار کا حاکم آج بھی یزیدیت ہے، تو پھر آپ حسینیت کا دعویٰ کر کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ آج کے دور میں موجودہ طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہیں رکھتے تو پھر آپ سفینہ نجات میں بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ میں آج کے پروگرام کا اختتام یہی سوچ کے، اسی تصور کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ سبیل امام حسین لگائیں گے، یعنی وہ سبیل جو تبرکات کی ہے، افکار کی ہے، پیغام انقلاب کی ہے، اور اس کو کبھی رکنے نہیں دیں گے۔ چہلم ایک بہانہ ہے، تر و تازہ کرے گا ہمارے ایمان کو، پھر ایک دن ہم اس مقام میں لائے جائیں گے کہ ہمارا امتحان لیا جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہہ دو ہم اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اور پھر تم یوں ہی بخش دیے جاؤ گے، مزید فتنوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ مگر فتنوں کے دور میں، پرفتن اور پرآشوب دور میں اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے تو وہ ذکر سید الشہداء امام علی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام، آپ کے عزیز اور اقربا اور تمام ساتھیوں کا ذکر ہے، جو ہمیں انقلاب کی ایک کرن دیتا ہے، ایک روشنی دیتا ہے۔ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے آپ سے یہ دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر کو اتحاد اور اتفاق کا وسیلہ بنائیں، اس سے امت کو نہ توڑیں، اور امت میں کسی بھی طور کا ایسا اختلاف نہ پیدا کرے جو امام حسین کو دکھ پہنچائے، کیونکہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اس دین کو بچانے کے لیے، اور وہ جری جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کو جان کا خطرہ لاحق ہو وہ صدقہ دیتا ہے، مگر جب دین کا خطرہ لاحق ہو تو وہ جان دے دیتا ہے، وہ ہیں سید امام علی مقام۔ اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔